تو پہلی بات ہمیں اس آیت کریمہ سے یہ معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے اس رحمت کا اس میں بیان ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ساتھ اور نبی کی امت کے ساتھ کس طرح سے رحم فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ، اللہ کی رحمت کی وجہ سے لِنْتَ لَهُمْ، آپ نرم ہیں، آپ نرم دل ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نرمی کو اللہ کی رحمت بتایا گیا ہے. اور اللہ کے نبی جب رحم دل ہوئے، کس کے لیے رحم دل ہوئے؟ امت کے لیے رحم دل. تو معنی اس کا یہ پتا چلا کہ اللہ کی رحمت کتنی وسیع و عریض ہے کہ اللہ نے اپنی رحمت نبی پر کی اور نبی رحم دل ہوئے. اور جب نبی رحم دل ہوئے تو انہوں نے اپنی امت کے ساتھ رحم دلی کا معاملہ کیا. تو گویا یہ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی اور ان کے امت کے ساتھ کس طرح سے رحیم ہے. اگر سخت دل بنا دیتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو جو قوانین ہمارے لیے ہوتے تو ہمارے لیے کتنے مشکل ہوتے، کتنے دشوار گزار ہوتے. لیکن وہ نبی رحم دل تھا اور اپنی رحم دلی کی وجہ سے بہت سے قوانین، بہت سے اصول و ضابطے ایسے رکھے جس میں سب کے ساتھ سہولت کا معاملہ ہے، سب کے ساتھ نرمی کا معاملہ ہے. تو یہ بات ہمیں معلوم ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمت ہے. دوسری بات اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ علم ہوتی ہے، یہ معلوم ہوتی ہے کہ جس کو بھی اللہ تعالیٰ نے ذرا سی بھی سرداری عطا کی، ذرا سی بھی لیڈرشپ اس کو ملی ہوئی ہے یا کسی چیز کا ذمہ دار بنا ہوا، اس کے ماتحت لوگ ہوتے ہیں، تو ایسے انسان کو چاہیے کہ وہ نرمی کا معاملہ ہمیشہ کرتا رہے، نرم رہے. وہ بہت خیر پائے گا اور اس سے بہت خیر دوسروں کو پہنچے گی. کیوں؟ کیونکہ اس آیت میں نرمی کو اللہ کی رحمت بتائی گئی ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ ساری کائنات کے سردار ہیں اور اللہ کے نبی کی رحم دل ہونے کو اللہ کی رحمت بتایا گیا. تو جس کے پاس بھی تھوڑی بہت بھی سرداری ہوگی، یہاں تو پوری امت کی سرداری ہے، پوری کائنات کی سرداری ہے، لیکن اگر کسی کے پاس تھوڑی سی بھی سرداری ہے، تھوڑا سا بھی وہ ذمہ دار ہے، اس کے ماتحت لوگ ہیں، تو اس کو چاہیے کہ وہ نرمی کا معاملہ کرے تاکہ وہ اللہ کی رحمت حاصل کر سکے اور اس رحمت کو دوسروں تک پہنچا بھی سکے. رحم دلی یہ معمولی چیز نہیں ہے. کسی کا دل نرم ہونا یہ کمزوری کی علامت تھوڑی ہے. لوگ کمزوری سمجھتے نہیں، یہ کمزوری تھوڑی ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت قوی تھے، بہت قوت والے تھے. 40 مردوں کی طاقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی، اکیلے تنہا 40 مردوں کی. اور بعض روایتوں میں یہ بھی بتایا گیا کہ 40 جو جنتی مرد ہیں نا، اس کی طاقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی. اس کے باوجود بھی آپ اس لیے کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ایک متضاد، یعنی کوئی آپ سے ہاتھ ملا لینا تو آپ کا ہاتھ اتنا نرم جیسے کہ کوئی ریشم چھو لیا ہو. یہ آپ کے نرم ہونے کی علامت. لیکن آپ کی قوت کا معاملہ یہ تھا کہ پہلوان جب لڑنے آیا تو جس چمڑے کے اس پر آپ بیٹھے ہوئے تھے چمڑا پھٹ کے چلا گیا، لیکن کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی جگہ سے ہلا نہیں سکا. تو یہ تو کہنے کا مقصود یہ ہے کہ کسی کے پاس اللہ تعالیٰ نے سرداری سے مراد کوئی ذمہ داری، کچھ ماتحتی کسی کو دی گئی، تو نرمی کا معاملہ کرے گا نا تو بہت سارے معاملات میں وہ آسانی پائے گا اور بہت سارے بگڑے ہوئے معاملات کو ٹھیک کر سکتا ہے. بہت سارے لوگ سرداری کا غلط مس یوز کر لیتے ہیں اور سختی اپنا لیتے ہیں. سختی کی یہاں پر معاملات بگڑ جاتے ہیں، اچھے نہیں ہو پاتے. سختی جہاں کرنی وہاں اچھی چیز ہے، لیکن ہر جگہ سختی نہیں اچھی ہوتی. یہ دوسری بات ہے. اور تیسری بات جو معلوم ہوتی ہے وہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ نرمی کتنی اہم چیز ہے اور نرم رہنا یہ کتنا اہم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت زیادہ حقدار بتا دیا ہے کہ نرمی کو اپنایا گیا ہے. وہ اس طور پہ کہ نرمی اپنے ایٹیٹیوڈ، اپنے رویوں سے زیادہ اپنی باتوں میں رکھو. کیونکہ یہاں بتایا گیا وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اے نبی اگر آپ بھی بد زبان ہوتے اور دل کے سخت ہوتے تو کیا ہوتا؟ لَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، آپ کے ارد گرد سے یہ جو بھیڑ اکٹھا ہے آپ کے ارد گرد جانثاروں کی، جان لٹانے والوں کی، یہ نہیں ہوتی. کس وجہ سے؟ آپ کے بد زبان ہونے کی وجہ سے. اور کس وجہ سے؟ آپ کے سخت دل ہونے کی وجہ سے. تو جب باتوں کے اندر نرمی کی بات بتائی گئی ہے تو رویوں میں کس طرح نرمی ہونی چاہیے،
یعنی بات جو کہ معنوی چیز ہے اور رویہ ایک دکھنے والی چیز ہے، تو نرمی بات میں کتنی ہونی چاہیے اور رویوں میں کتنی ہونی چاہیے، وہی اس بات میں اس میں بتایا گیا ہے۔ اچھا آپ یہاں دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی رحمت قرار دیا نرمی کو، تو جو فقہاء کرام ہیں انہوں نے قاضی جو ہوتا ہے نا فیصلہ کرنے والے کی کچھ ایسی چیزیں ذکر کی ہیں جسے قاضی کو اختیار کرنا ہوتا ہے۔ اس میں سے ایک چیز یہ بھی ذکر کی ہے کہ قاضی کو جو فیصلہ کرنے والا ہے، جج جو ہے، اس کو نرم دل بھی ہونا چاہیے لیکن کمزوری والا نہیں، کہ ایسا نرمی رویہ اختیار کرے جس طرح کہ کمزور ہے، نہیں۔ قاضی نرمی کا رویہ اختیار تو کرے لیکن کمزوری والی نرمی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ بسا اوقات انسان دیکھو نرمی والا رویہ اختیار کرتا ہے لیکن وہ کمزور ہوتا ہے، اس لیے، لیکن یہ نہیں، یہ صحیح چیز نہیں ہے، حکمت نہیں ہے۔ یہ حکمت یہ ہے کہ آپ نرمی کا رویہ اختیار کریں لیکن کمزوری کے ساتھ نہیں، بلکہ آپ قوی رہنا چاہیے، مضبوط رہنا چاہیے، طاقتور رہنا چاہیے، اس کے بعد نرمی اختیار کریں، تب تو ٹھیک ہوگا، تب تو معاملہ ٹھیک ہوگا۔ لیکن اگر آپ ایسا کریں گے تو ایسی صورت میں یہ چیز شریعت کو مطلوب نہیں ہے، شریعت اس چیز کو پسند نہیں کرتا۔ شریعت طاقتور رہ کر نرمی اختیار کرنا اس کو پسند کرتا ہے، لیکن آپ کمزور ہیں نرمی اختیار کریں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ یہ ایک آدمی جو ہے گناہ کرنے پر قادر نہیں، وہ گناہ کو اچھے میں بہت متقی ہوں، تو اس کی متقوی کا کوئی مطلب ہی نہیں، کیونکہ آپ تو گناہ کر ہی نہیں سکتے، آپ میں طاقت ہی نہیں ہے، تو آپ کیا گناہ کریں گے اور آپ اپنے آپ کو متقی کیا مانیں گے؟ متقی تو وہ بنتا ہے جس کو گناہ کرنے کی طاقت ہو، طاقت قوت رکھتا ہو پھر گناہ نہ کرتا ہو، تو وہ متقی انسان ہے۔ جس کو موقع ملے پھر نہ کرے تو یہ متقی انسان ہے۔ تو یہ تین باتوں کا ہمیں علم ہوا، اور بھی باتیں انشاءاللہ ہم آئندہ درس میں ذکر کریں گے۔